آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ۔ سپہ سالار نے کہا فتنہ خوارج اور ان کے نیٹ ورک کے خلاف متحد ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے اس فتنے کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ آرمی چیف کی سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات۔ سیاسی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف ایک سیاسی آواز اور عوامی حمایت کی ضرورت پر اتفاق۔ پی ٹی آئی کو معلوم ہے بانی کی رہائی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی جہاں سے فیض یاب ہونا چاہتی تھی وہاں سے پذیرائی نہیں ملی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی مطالبات تحریری طور پر پیش کرتی ہے تو ہمیں بھی وقت چاہیے ہوگا۔ ہماری اتحادی حکومت ہے، اتحادی پارٹیوں کے ساتھ گفتگو کرنا ہوتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کچھی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 27 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران متعدد ٹھکانوں، اسلحہ، بارود اور دھماکہ خیز مواد تباہ کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد فورسز اور شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اور بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر سے مؤخر۔ تیسری بار مؤخر کیا گیا فیصلہ اب جمعہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج نے ریمارک سے 8:30 بجے سے عدالت پہنچا ہوا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار پیغام بھیجا، بانی اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے۔ اور کہتے ہیں فیصلہ 11 بجے سنایا جانا تھا، جج اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ بشرا بی بی پیشی کے لیے راستے میں تھی۔ بانی کو پیش کرنا جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ فیصلہ انصاف پر ہو تو بانی نے آج بری ہو جانا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا فیصلے میں لکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کیس میں بینیفیشری نہیں ہے۔ اسد قیصر نے کہا ایسا تاثر آ رہا ہے کہ ماتحت عدالتیں دباؤ میں ہیں، حکومتی رہنما سازشوں میں مصروف ہیں۔ علیمہ خانم بولی ہمیں جو وقت دیا گیا تھا ہم اس پر پہنچ گئے، لیکن فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی گئی۔ ملزمان آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ توشہ خانہ کیس میں بھی انہوں نے ہائی کورٹ سے سٹے لیا۔ مقدمات کو طول دینے کے لیے سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اربوں روپے معاف کیے۔ کابینہ کے ذریعے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا۔ طلال چودھری نے کہا برطانیہ نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کیے لیکن راستے میں ہی ڈکیتی پڑ گئی۔ فیصلہ آج ہو یا کل 190 ملین پاؤنڈ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی جج 2 گھنٹے چوروں کے ٹبر کا انتظار کرتے رہے، موصوف اپنے سیل سے کمرہ عدالت میں ہی نہ پہنچ سکے۔ پی ٹی آئی والے مذاکرات سے مخلص نہیں، کہتے ہیں ہم با اختیار نہیں تو پھر ڈائریکٹ مذاکرات کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا چھوڑیں مذاکرات کے اس ڈرامے کو۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کے خلاف ہیں، یہ خود مذاکرات کے خلاف ہیں۔ یہ ایوان کی کارروائی چلنے نہیں دے رہے، ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں بے اختیار سمجھتے ہیں تو ان سے مذاکرات نہ کیے جائیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی تحریری مطالبات پیش کرے گی۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج، کے نعرے، بانی کی رہائی کا مطالبہ۔ ڈپٹی اسپیکر نے سوال کیا اپوزیشن لیڈر کو موقع دے دیا، اب احتجاج کیوں؟ لیکن ارکان نے کی آوازیں جاری رکھیں۔ عمر ایوب نے اپنے خطاب میں کہا 26 نومبر کو 13 لوگوں کو شہید کیا گیا، حکومت نے آج تک انکوائری نہیں کرائی۔ ہمارے مطالبات واضح ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سٹار کھلاڑیوں کی بھرمار، پی ایس ایل 10 کا ایکشن ہوگا دھماکے دار۔ ڈیرل مچل، میتھیو شارٹ، چیپمین اور ایلن جیسے خطرناک بیٹرز مختلف ٹیموں کا حصہ بن گئے۔
کوئٹہ نے فہیم اشرف اور چیپمین کو پلاٹینم کیٹیگری میں منتخب کیا. ملتان سلطانز نے مائیکل بریسول کا انتخاب کیا. پشاور زلمی نے کیڈمور اور بوش کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا. آصف علی کو لاہور نے سلور کیٹیگری میں چنا. تمام ٹیموں نے پلاٹینم، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور، ایمرجنگ اور سپلیمنٹری کیٹیگری میں کھلاڑی منتخب کر لیے. 20 رکنی اسکواڈ کو حتمی شکل دے دی. وارنر کی مار دھاڑ، ملنے کی رفتار، کراچی کے شیر سیزن 10 میں حریفوں کے شکار کو تیار. پی ایس ایل کی مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز نے بھی 20 رکنی تگڑا اسکواڈ بنا لیا. T20 اسپیشلسٹ ڈیوڈ وارنر پہلی بار پی ایس ایل میں بولرز کے چھکے چھڑائیں گے. پلاٹینم کیٹیگری میں ایڈم ملنے اور عباس آفریدی شامل. ڈائمنڈ میں خوشدل شاہ، حسن علی اور جیمز ونس حصہ بنے. گولڈ میں شان مسعود، عامر جمال اور عرفان نیازی موجود. عرفات منہاس، ٹم سیفرٹ، زاہد محمود، لٹن داس اور میر حمزہ سلور کیٹیگری میں شامل ہیں. ایمرجنگ میں کنگز نے فواد علی اور ریاض اللہ کا انتخاب کیا. کین ولیمسن، محمد نبی، عمیر بن یوسف اور مرزا مامون کو سپلیمنٹری میں چنا گیا. پی سی بی کی جانب سے HBL PSL 10 کی ڈرافٹنگ کے لیے لاہور کے خوبصورت حضوری باغ میں شاندار انتظامات، لیکن پروڈکشن کمپنی کے ناقص انتظامات نے میزبان کی محنت پر پانی پھیر دیا. ٹی وی پروڈکشن کا معیار انتہائی ناقص رہا. پروگرام کے میزبان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کبھی ایک تو کبھی دوسرا مسئلہ. بار بار مائک نہ چلنے کی طرف توجہ دلانا پڑی. ماضی میں PSL کی ٹی وی پروڈکشن شاندار رہی، جس کو کئی ملکوں نے کاپی کیا. PSL 10 کی ٹی وی پروڈکشن دیکھنے والوں کے لیے مایوسی کا باعث بنی. پاکستان کے دیگر صوبے سندھ کی کامیابی کو فالو کر رہے ہیں. سندھ حکومت بچوں کی صحت سے متعلق انقلابی اقدامات کر رہی ہے. عالمی سطح پر سندھ کی کامیابی کو تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن بچوں کی اموات پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا سول اسپتال کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا، سندھ میں ضلعی سطح پر چائلڈ لائف ایمرجنسی سینٹر کھولے گئے ہیں. خواہش ہے کہ ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی سہولت دے. سندھ کا NICVD پورے پاکستان میں مشہور ہے. بلاول بھٹو نے ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا دورہ کیا، فون اور ویڈیو سسٹم کا جائزہ لیا. عدالتیں جب فیصلہ مؤخر کرتی ہیں تو انصاف میں تاخیر بھی انصاف کا قتل ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم قانون کا ایسا سہارا کیوں لے رہے ہیں جس سے عدالتوں کو انصاف فراہم کرنے میں تاخیر ہو. یہ دونوں فریقین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں. سربراہ JUI نے کہا کہ 26ویں ترمیم پر حکومت کو 34 شقوں میں شکست دی اور دستبردار کرایا. مدارس کے معاملے پر مشکل پیدا کی، ہم نے وہ جنگ بھی جیتی. بانی PTI اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا. اسپیشل جج سینٹرل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. ATC راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 20 جنوری تک توسیع کر دی. اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی 3 درخواستیں مسترد کر دی. ایک کیس میں 23 جنوری تک عبوری ضمانت میں توسیع. حاضری کی استثناء کی درخواستیں منظور. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. PTI سینیٹر اعجاز چودھری کل ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے. کرم میں بنکروں کی مسماری کا مرحلہ وار آغاز. جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. ابتدائی طور پر ضلع کرم، بالش خیل اور خارکلے میں مخالفین کا ایک ایک بنکر مسمار کر دیا گیا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں، گرینڈ امن جرگہ اور مقامی امن کمیٹیوں کی نگرانی میں سیکیورٹی فورسز نے بنکرز مسمار کیے. ایپیکس کمیٹی اور امن معاہدے کی روشنی میں تمام بنکرز مسمار کیے جائیں گے. جرگے کے تمام فیصلوں پر منوعن عمل ہوگا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت کیڈٹ کالج پیٹارو کے اسپیشل بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا. صدر مملکت نے پاکستان کی تعلیمی، سماجی و اقتصادی ترقی میں کیڈٹ کالج کی کامیابیوں اور اہم کردار کو سراہا. صدر نے اجلاس سے خطاب میں کہا، کالج کے ذہین طلباء کو اسکالرشپ کی فراہمی کے لیے چینی حکومت سے بات کروں گا. مختلف شعبوں میں ملکی انسانی وسائل کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بچوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے. 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے جدید طریقے ناگزیر ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں کیا ملزمان کو گواہان پیش کرنے دیے گئے یا نہیں؟
فوجی عدالت میں پیش کردہ شواہد کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا تمام مقدمات تو نہیں، ایک کیس کا ریکارڈ عدالت کو دکھا سکتے ہیں، عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے، ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ خواجہ حارث نے کہا جائزہ لینے کے اختیار کی حد تک آپ سے متفق ہوں، وزارت دفاع کے وکیل کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ اپنا گھر اپنی چھت دنیا کی بہترین ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ 2.5 ماہ میں تیار 100 گھر ان لوگوں کو مل رہے ہیں جن کی آمدن بہت کم ہے۔ یقینی بنایا ہے کہ یہ گھر انہیں ملے جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کالا شاہ کاکو میں مسکن راوی ہاؤسنگ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کے 37 اضلاع میں ہزاروں گھر زیر تعمیر ہیں، جن کے پاس پلاٹ نہیں انہیں 3 مرلے کا پلاٹ دیں گے۔ سندھ حکومت نے مزید 8 ترجمان اور 12 معاونین خصوصی مقرر کر دیے۔ صوبائی حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 1.5 درجن جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 22 ہو چکی ہے۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی تنقید، کہا عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت سے سفر کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل نام میمن کہتے ہیں ہمارے جتنے زیادہ ترجمان ہوں گے میڈیا پر اتنی زیادہ ترجمانی کریں گے۔ 2025 سندھ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے۔ کوشش ہے یلو لائن BRT کو قبل از وقت اپریل یا مئی تک مکمل کر لیا جائے۔ اسی سال کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں لا رہے ہیں، نوجوانوں کو آسان قسطوں پر ٹیکسی دی جائے گی۔ سندھ اسمبلی نے انٹر بورڈ میں 11ویں جماعت کے نتائج کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ سید سردار شاہ سربراہ مقرر، سعدیہ جاوید، شبیر احمد، طاہا احمد اور عبدالوسیم ارکان ہوں گے۔ وزیر پارلیمانی امور ضیاء لنجار کہتے ہیں کمیٹی طلباء کی تحفظات سنے گی، بورڈ انتظامیہ سے ملاقات اور معاملے کا جائزہ لے گی۔ کوئٹہ سے لاہور جانے والی ٹرین کی آخری بوگی جوائنٹ ٹوٹنے سے الگ ہو گئی۔ ریلوے اہلکاروں نے بچوں سے دھکا لگوا کر بوگی جہانیہ اسٹیشن پہنچا دی۔ مال بردار ٹرین کے ڈرائیور نے بوگی کو چھوڑ دیا تھا۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، برف باری کے بعد چترال کے بالائی علاقوں میں نظام زندگی متاثر۔ اپر چترال کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک سے برف ہٹانے میں مصروف۔ ندی نالوں میں برف جمنے سے چھوٹے پن بجلی منصوبے اور پانی کی فراہمی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو میں پارہ -11، استور -10، گلگت کالام -7 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات ختم، تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ جمعے کو اسکول صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک کھلیں گے۔ رواں سال 1,79,210 پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ عازمین کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستانی عازمین کو کم نرخ پر مینا میں خصوصی جگہ دی جائے گی۔ سعودی وزیر نے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ عافیہ صدیقی کیس سے متعلق آئندہ ہفتے اہم ہے۔ وزارت خارجہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے تعاون کرے، امریکہ میں پاکستانی سفیر سے ملاقات یقینی بنائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت، عدالتی حکم کے باوجود وزیر اعظم کے بیرون ملک دوروں کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ عدالت نے تفصیلات جمع کرانے کے لیے اگلے ہفتے تک کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے 100 دنوں میں 5000 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ پناہ گزین کیمپ، سکول اور اسپتال تباہ کر دیے۔ اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,570 ہو گئی۔ 1,09,660 فلسطینی زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں بھی جارحیت برقرار، صہیونی فوج نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ تباہی بربادی، ہر طرف راکھ کے ڈھیر، جدید مشینری ناکام، ہزاروں فائر فائٹرز بے بس۔
امریکہ کا مہنگا ترین شہر آگ کی نظر ہو گیا۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ ایک ہفتے بعد بھی بجھائی نہ جا سکی۔ 6 دن میں $275 ارب کا نقصان، 24 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ حکام نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آگ 38,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے چکی۔ انتظامی نااہلی پر نو منتخب امریکی صدر نے سوالات اٹھا دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نااہل سیاستدانوں کو معلوم ہی نہیں کہ آگ کیسے بجھائیں۔ امریکی مشینری بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ آسٹریلیا نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پیٹ کمنس ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ٹریوس ہیڈ اور آل راؤنڈر مارک سٹرنز کی ون ڈے ٹیم میں واپسی ہوگی۔ ٹینس سٹار سابالانکا کا میچ جیتنے کے بعد نیا انداز، رقص کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ گرینڈ سلام آسٹریلوی اوپن میں دفاعی چیمپئن کا ڈانس فینس کو بھا گیا، مداحوں نے بھی خوب ساتھ نبھایا۔